السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً سب لوگ نیکیوں کی دوڑ میں مصروف ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی نیکی کا موقع مل جائے اور وہ ہم سے کہیں اپنی غفلت میں گوا نہ بیٹھے۔ چلیں دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے مخرج نمبر 5 لسان کا، یعنی زبان کا مخرج نمبر 5۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگ 4 مخارج سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اب یہ جو 5واں مخرج ہے یہ بھی زبان کے سامنے والے کنارے سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے اندر کون سا 5ویں میں آتا ہے؟ نون، ٹھیک ہے؟ نون کیا ہے کہ نون کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کا کنارہ جب دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ زبان کا کنارہ جب دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو پھر نون ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نون ادا ہوگا۔ اور یہ نون کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ اب نون کی صفت ہے غنہ، ٹھیک ہے؟ غننے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تھوڑی دیر ناک میں آواز کو ٹھہرانا۔ مشدد یعنی جس پر شد آ جائے تو وہاں نون پر غنہ کیا جائے گا۔ اب یہ جو شد ہے کس کو کہتے ہیں؟ شد، یہ دیکھیں، یہ اس کو سمجھ لے، یہ چھوٹا سا سین پورا نہیں ہم نے لکھنا، اس فارم میں یہ تشدید یا پھر شد کہلائے گی یہ علامت، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ہم نے کیا ہے مد نظر رکھنا ہے کہ زبان کا جو کنارہ ہے نا وہ ثنایا، یعنی اوپر جو ثنایا علیہ ہے، رباعی ہے، نیاب، یہ انشاءاللہ تعالی آگے چل کے ہم لوگ سیکھ لیں گے ایڈوانس تجوید میں۔ لیکن سمپل اگر ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں تو زبان کا کنارہ جب دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوگا۔ اور اس کی شرط کیا ہے؟ شرط اس کی یہ ہے، یہ تشدید ہونا لازمی ہے اس نون پہ، پھر غنہ ہوگا۔ اور غنہ کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر ناک میں آواز کو ٹھہرانا، یعنی مشدد جس پر شد آ جائے۔ اب اس کو ہم اس طریقے پہ بھی سمجھ سکتے ہیں، جی دیکھیں یہ لسان ہے نا، زبان، جس طرح ہم نے کل بھی سیکھا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ زبان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ زبان کی نوک ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کے کنارے ہیں زبان کے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ پہلے کیا تھا؟ وہ جو کل ہم نے سیکھا وہ کیا تھا؟ لام کا مخرج۔ تو لام کا کہاں تھے کہ پہلی داڑ سے ادا ہونا تھا، ٹھیک ہے؟ جبکہ یہ تھوڑا سا اوپر آئیں گے تو یہ نون، جو نون ہے وہ کیسے ادا ہوگا؟ یعنی زبان کا یہ جو کنارہ ہے یہ دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا، یہ کنارہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو مسوڑے ہوتے ہیں نا ہمارے، جہاں سے دیکھیں مسوڑوں میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور مضبوط بھی ہوتے ہیں، خون بھی بہتا ہے، اور اگر اس کی ہم لوگ کیئر کریں گے تو وہ محفوظ بھی رہتے ہیں وہی مسوڑے۔ تو یہ جو مسوڑے ہیں نا ان کے ساتھ یہ کنارہ لگے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ نون ادا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں نون، اب اس کی کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تاکہ اور مزید ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جیسے یہ دیکھیں انما، یہ دیکھیں نون۔ اب یہ دیکھیں، اب آپ ایسا کریں، میں ایک اور ٹپ دیتی ہوں کہ اب آپ ایسا کریں جیسے ناک کے ایک نتھنے پہ، جہاں پہ سمجھے نوز پن بھی لگائی جاتی ہے یا پہنی جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ اپنی فنگر شہادت کی رکھ لیں، انگلی، تو وہاں پہ آپ رکھیں گے، میں بھی رکھ رہی ہوں، یہ دیکھیں انما، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں نے یہ انگلی وہیں پہ رکھی تو پھر دیکھیں کیسے ساؤنڈ نکلے گی، انما۔ یہ اب غلط ہو جائے گا طریقہ، کیونکہ ان یہاں پہ تھوڑی دیر آواز کو ٹھہراتے ہوئے فوراً انگلی اٹھا لینی ہے، پھر اٹھانے کے بعد آپ کا صحیح مخرج ادا ہوگا۔ کیسے؟ یہ دیکھیں انما، اب یہ دیکھیں ان،
अब फौरन उठा लें उंगली, तो क्या होगा, ये इन्नमा वाइब्रेशन होती है ना, थरथराहट जिसको कहते हैं। देखिए मोबाइल हमारा बजता है, बालों का टेबल पे रखा हो तो कैसे वाइब्रेशन, उसके अंदर हरकत आ जाती है। तो इसी तरह से आप जब फिंगर रखेंगे अपने इसी नाक के नथने पे, तो वहां पे आपको खुद बहुत महसूस होगा कि बकायदा एक अंदर जुम्बिश हो रही है। तो वो उसका फिर मखरज है, वो बही सही तरीके से उसका गुन्ना जो है ना वो अदा होगा। गुन्ना क्या है, इन, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गई आवाज, इन, फिर आगे माँ। इसी तरह से ये फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इन। अब ये नहीं बात हम लोग बड़ी जल्दी बातों का कह देते हैं इन्ना, नहीं, उसका हुस्न जो है वो क्या है, खराब हो जाता है। तो हमने गुन्ना करते हुए इसका कैसे है, इन्ना, नाक बकायदा आपके अंदर की तरफ जाएगी। फिर है अन्नूरो, अन्नूरो, ठीक। इसी तरह से एक और मिसाल देख लेते हैं, जहन्नमा, जहन्नमा। ये देखिए इस पे भी मैं ठहरी, इस नून मुशद्दद पे भी ठहरी, इस नून मुशद्दद पे भी, और इस नून मुशद्दद पे भी। देखिए जबर की हालत में भी हो गया, पेश की हालत में भी हो गया ना, इधर भी जबर की हालत में हो गया। तो ये क्या है, हमने इसका गुन्ना करते हुए इस हर्फ को अदा करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ लाजमी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि प्रैक्टिस करना इसकी शर्त है, सीखने की, तजवीज़ सीखने की शर्त है, प्रैक्टिस भी लाजमी करें। ठीक है, एक बार फिर मेरे साथ कर लें, इन्नमा, इन्ना, अन्नूरो, जहन्नमा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसी तरह से कुरान पाक के अंदर से कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढें और प्रैक्टिस करें कि मुझे इन हरूफ को, जैसे लाम था कल और ये नून है, तो नून पे इस हर्फ को मैंने कैसे अदा करना है। लेकिन नून के ऊपर शर्त होगी जज़म की, तो तभी इसको हम गुन्ना करेंगे, वरना वो नून पे अगर जज़म होगी, सॉरी तशदीद होगी, तो अगर जज़म होगी तो फिर हमने इख्फा भी करना है और वहां पे इजहार भी, वो भी कायदा हम इंशाअल्लाह ताला आगे सीखेंगे। ठीक है, तो इन बातों का आपने जरूर ख्याल रखते हुए इनके मुखारिज को दुरुस्त अदा करना है। ठीक है, चलिए बहुत सारी दुआओं के साथ आज मैं फिर कहती हूँ कि अगर किसी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर ले और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर लें, ताकि डेली की जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो सब आप तक पहुंच सकें और आप सीख सकें। देखिए मकसद क्या है, कलाम पाक को दुरुस्त अल्फाज के साथ अदा करना, उसके सही मुखारिज के साथ, उसकी सही अदायगी के साथ। ठीक है, चलें जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आप सबका निगहबान।